حدیث تو معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم الرحمت للعالمین دے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آدم علیہ السلام تک تمام حضور کے باو اجداد پاک ہیں، حضور کے تمام باو اجداد پاک ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باو اجداد کے اندر آدم کو کیویں جگہ مل سکتی ہے؟ وہ مشرک سے بتاں دی بت پرستی کرتا سی، بتاں نوں خدا کہتا سی۔ حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باو اجداد پاک ہیں، اور مننا پائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد گرامی طارق بھی پاک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم بڑے اچھے طریقے نال، بڑے احسن طریقے نال سمجھایا کہ کسی نہ کسی طریقے نال میری قوم بتاں دی پوجا کرنے چھٹ دیو، بتاں نوں خدا کہنا چھٹ دیو، بے جان مردہ پتھر دیاں انہاں نوں خدا کہندے سی، اور نال ستارے نوں خدا مانتے سی، چاند نوں بھی سورج نوں بھی یہ خدا کہندے سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نوں بڑے اچھے طریقے نال سمجھایا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جدوں انہاں دے رات دا اندھیرا آیا، جدوں انہاں دے رات دا اندھیرا آیا، ایک چاند ایک ستارہ طلوع ہویا۔ کی ہوا؟ جدوں رات دا اندھیرا آیا تو ایک ستارہ طلوع ہویا، ستارہ نکلیا، تو آپ نے فرمایا اینوں میرا رب کہندے ہو، اینوں رب ٹھہراندے ہو۔ جدوں وہ ستارہ چھپ گیا، آپ نے فرمایا جڑی چیز چھپ جائے اودے نال محبت نہیں رکھدا، میرا خدا اوے جڑا چھپدا نہیں، میرا خدا اوے جنے ستارے نوں طلوع فرمایا، میرا خدا اوے جنے مینوں تخلیق فرمایا، ستارے نوں تخلیق فرمایا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جدوں انہاں دے رات دا اندھیرا آیا تو ایک ستارہ طلوع ہوا، ستارہ نکلیا۔ آپ نے فرمایا میری قوم اینوں رب کہندے ہو، اینوں رب ٹھہرا دیو، اے رب ہے۔ جدوں ستارہ چھپ گیا نا، ڈوب گیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، جڑی چیز چھپ جائے ابراہیم کو نہ محبت نہیں رکھتا۔ خدا چھپتا ہی نہیں، خدا ڈبدا ہی نہیں، ڈبدا ہی نہیں، خدا دا ڈبن والا نوں تاردا ہے، تے جیڑا خدا ڈب جائے انہیں دوسرے نوں نہیں تارنا۔ حضرات محترم، پھر آپ نے چاند والے اشارہ کر دینا
تو فرمایا اس ستارے نال بھی بڑا ہے اے رب جدو اور غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میری قوم اگر مینوں میرا رب ہدایت نہ کرتا میں انہاں نوں گمراہ ہونا میرے رب نے مینوں ہدایت دی پھر آپ نے سورج وال اشارہ کر کے انہاں نوں سمجھایا کہ چاند خدا نہیں سورج خدا نہیں فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون جدو شام ہوئی جدو صبح ہوئی سورج طلوع ہوا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر جدو صبح ہوئی سورج طلوع ہوا سورج نکلیا ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اے ستارے نالوں بھی بڑا ہے چاند نالوں بھی بڑا ہے ہر چیز نالوں بڑا ہے اینوں خدا کہندے ہو اینوں رب ٹھہراندے ہو جدو سورج شام نوں غروب ہو گیا شام نوں ڈوب گیا آپ نے فرمایا میری قوم میں تاڑے شرک تو پاک اے میری قوم سن لو غور سن لو ستارہ خدا نہیں چاند خدا نہیں سورج خدا نہیں خدا تو ہے جن نے ستارے نوں تخلیق فرمایا خدا ہوئے جن نے چاند نوں تخلیق فرمایا خدا ہوئے جن نے سورج نوں تخلیق فرمایا اے میری قوم ذرا عقل تو کم لو ذرا عقل تو کم لو خدا ہوئے جن نے مینوں پیدا کیتا بلکہ کل جہان نوں تخلیق فرمایا اے میری قوم میں دنیا اندر دھوکا کھان واسطے نہیں آیا بلکہ دنیا نوں دھوکے چوں باہر کڈن آیا عقل تو کم نہ ہو ستارہ خدا نہیں چاند خدا نہیں سورج خدا نہیں خدا تو ہوئے جن نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا جن نے مینوں تانوں اور کل جہان نوں پیدا فرمایا او خدا اور آپ نے تسی ان دے ول رجوع کرو آؤ جن ابراہیمی تے آؤ میرے اللہ نوں منو حضرت مطلب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا چاچا آدم بت فروش تھا تین کام کردا سی بتاں نوں بناوندا بھی سی بتاں دی پوجا بھی کردا سی بتاں نوں ویچدا بھی سی کی کردا سی بت پرستی بھی کردا سی بتاں نوں بناوندا بھی سی بتاں نوں ویچدا بھی سی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چاچا آدم بت فروش تھا ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک بت نوں پکڑیا بازار دے اندر پہنچ گئے بازار دے اندر پہنچ گئے فرماندے نے کنے او چیز خریدنی ہے جڑی صرف نقصان ہی نقصان دیندی ہے نفع بالکل نہیں دیندی جنہیں اپنے دین و دنیا دونوں تباہ کرنے ہو برباد کرنے ہو اے بت نوں خرید لے دھوکا دیوے وچ بازار سونا نبی روانہ دھوکا دیوے وچ بازار سونا نبی روانہ لے لو اے بت جن نے دوزخ وچ جان
یہ نہ سنتے نے نہ ویکھ سکتے نے نہ تیرے کم آ سکتے یا ابدی بما یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنہ شیئا اے میرے چاچا آدر انہاں نوں خدا کہنا ہے یہ نہ سن سکتا ہے نہ ویکھ سکتا ہے نہ تیرے کم آ سکتا ہے تیرے نفع نقصان دے مالک نہیں خدا ہوئے جڑا نفع نقصان دا مالک ہے انہاں نوں چھڈ دے یہ خدا نہیں بہرحال حضرات محترم آپ نے سمجھان کی کوشش فرمائی سمجھان کی کوشش کی لیکن وہ نہ سمجھے کیوں انہوں نے سرداراں اور کہانوں میں نہیں سمجھے انہوں نے دل و دماغ کے اندر یہ غلط گلاں بٹھا دیا سی اگر کسی کا بتاں نوں چھڈ دیتا نا بتاں نوں چھوڑ دیتا یہ ناراض ہو گیا نا خدا کسی تباہ برباد ہو گیا انہوں نے عقل ہے یہ بتاں نوں بھی چھڈ دیتا یہ خدا جب ناراض ہو گیا نا تو کسی تباہ برباد ہو گیا حالانکہ نہ نفع دے سکتے نقصان پہنچا سکتے یہ خود انسان کے محتاج ہیں حضرات برحال اللہ کا قرآن فرماتا ہے 17واں پارہ سورۃ الانبیاء اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اللہ فرماتا ہے اصل ابراہیم علیہ السلام نیک راہ عطا کر اصل ابراہیم نو پہلے ہی نیک رستے دے نیک راہ دلا دیا اللہ فرماتا ہے مینو علم کا مینو معلوم تھا اسی خبردار تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نبوت دے اہل سے یہ نبی سے نبوت دے اہل سے حضرات محترم برحال اگے سنو اللہ دا قرآن فرماتا ہے قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو باپ نو اور قوم نو فرمایا اپنے باپ آدر نو چاچے نو آکھیا کیونکہ چاچا بھی باپ ہی میں پیچھے لفظ آؤ جس طرح باپ واسطے استعمال کرتے ہیں چاچے واسطے استعمال جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو قوم نو آکھیا یہ مورتا کیا ہے جنہ دے اگے تسی سن مار کے بیٹھے ہو جم کے بیٹھے ہو انہاں دے اگے بڑے ادب نال احترام دے نال بیٹھ کے انہاں دی پوجا کر دے آپ نے فرمایا اپنے باپ اور قوم یہ مورتا کی نے یہ مورتا کی نے جنہ دے اگے تسی جم کے بیٹھے ہو جنہ دی عبادت واسطے جم کے بیٹھے ہو انہاں دی عبادت کرتے پے یہ خدا نہیں ہے انہاں دی عبادت نہ کرو یہ خدا نہیں انہاں دے اگے جم کے نہ بہو تسی تاں انہاں دا نظریہ واسطے خدا نہیں وہ ایس نہیں ادب نال کردے سن بتاں دے اگے جم کے بیٹھ جانا سن مار کے اگر جم کے بیٹھ جانا عبادت انہاں دی عبادت کرنے واسطے حضرات محترم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ اور قوم یہ مورتا کی نے جنہ دے اگے سن مار کے بیٹھے ہو عبادت واسطے بیٹھے ہو جم کے بیٹھے ہو حضرات محترم پھر انہوں نے جواب دیتا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین بولے اے ابراہیم ساڈے باپ دادا بھی انج کر دے اے ابراہیم ساڈے باپ دادا بھی انج کر دے سن وہ بھی انہاں دی عبادت کر دے سن وہ بھی انہاں دی پوجا کر
آپ نے فرمایا تسی بھی گمراہ تھے باپ دادا بھی گمراہ فرمایا تسی بھی گمراہ ہو تھے باپ دادا بھی گمراہ کدو آخیا جدو انہوں نے جواب دیتا ابراہیم کہ سارے باپ دادا بھی انہوں نے بتاں اگے کرتے اسی اپنے باپ دادا کی رسم ادا کر دیتے وہ بھی بتاں دے اگے نہیں کرتے سی کہ آپ نے فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين آخیا بے شک تسی بھی گمراہ ہو تھے باپ دادا بھی کھلی گمراہی دے اندر حضرات محترم پھر انہوں نے جواب کی دیتا جواب دے اندر اے آخیا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین اے ابراہیم کیا تسی ساڑھے واسے حق لے کے آئے ہو کہ ویسے کھیل دور دے کہہ رہے ہو اے ابراہیم کیا تسی ساڑھے واسے حق لے آئے ہو یہ حق دی گل کر دے میں کہ ویسے کھیل دور دے کہہ رہے ہو حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم جواب دیتا قال بل ربكم رب السماوات والارض السماء قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين آپ نے فرمایا میرے قوم میرا رب ہوئے جڑا آسمانہ دا مالک میرا رب ہوئے جن آسمان بنائے میرا رب ہوئے جن زمین بنایا اے میری قوم مذاق نہیں کردا میں تاڑے مذاق نہیں کردا کھیل تماشا نہیں کردا میں تاڑے دسنا قالا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن وانا على ذلك من الشاهدین میرا رب ہوئے جن نے مینوں تخلیق فرمایا میرا رب ہوئے جن نے آسمان بنایا میرا رب ہوئے جن نے زمین بنایا میرا رب ہوئے جن نے کل جہان پیدا فرمایا وانا من الشاہدین وانا على ذلك من الشاہدین اے میری قوم میں گواہی دینا بے شک میرا سچا رب میں گواہی دینا بے شک میرا سچا رب حضرات محترم اگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے اور طریقے نال سمجھانا شروع کر دیا کہ کیویں نہ کیویں میری قوم سیدھے رستے دے سیدھے راہ جا رہے اللہ دا قرآن فرمایا 17واں پارہ انبیاء وَتَقُولَا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ آپ نے فرمایا میں اللہ دی قسم تاڑے بتاں دا برا چاہواں گا میں تاڑے بتاں دا برا چاہواں گا خفیہ تدبیر کراں گا تسی حیران رہ جاؤ گے پریشان ہو جاؤ غمگین پٹو میں اس طرح کراں گا تسی حیران رہ جاؤ پریشان ہو جاؤ تفسیر قرآن کا تفسیر ہے اس کے اندر تفسیر کے اندر آتا ہے کہ حسن اتفاق کے نال قوم دا سالانہ میلہ آ گیا پوری قوم میلہ بنانے واسطے نا شہر کے باہر چلی گئی تین بارہ فنادرہ نظرتوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخیا گیا اے ابراہیم ساڑھے نال چلو کل ساڑھے عید ہے بڑا لطف آئے گا بہار آئے گی بڑا مزہ آئے گا اللہ کا قرآن فرماتا ہے آپ نے وقال انی سقیم کہ میں نے تکلیف ہے آپ ادھر بنا کے رہا کہ میں نے تکلیف ہے نہ کرو پر ہم پوری قوم میلہ منان واسطے شہر تو باہر چلی گئی تو آپ نے اس موقع کو غنیمت جانے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بت خانے کے اندر تشریف لے کے گئے جب بت خانے کے دروازے تے گئے ایک بڑا سارا بت دروازے تے اس سونے کا بنیا ہوا ہے انہیں اکھاں ہیرے دیا اور رات کو خوب روشن ہوئی ہیں ایڈا
بڑا بولتے سیونے کا بنایا ہونا خدا، سیونے کا خدا بنایا ہونا اکھا خدا دیا اللہ کا ہر چیز تو پا کے جسم تو پا کے، لیکن انہوں نے اپنا خدا بنایا سیونے کا اکھا ہیرے دیا، رات کو خوب روشن دیا، سیر و حسنات دے کر یقین حضرت محترم برحال حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بت خانے دے میں تشریف لے کے گیا، انہاں لوکاں نے جاندیاں ہویاں بتاں دے اگے طرح طرح دے کھانے اور قسم قسم دے پھل وغیرہ رکھے ہوئے سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا انہاں بتاں دے اگے طرح طرح دے کھانے اور قسم قسم دے پھل پے ہوئے نے، آپ نے فرمایا اے بتو کھاندے کیوں نہیں، اے بتو کیوں نہیں کھاندے، تاڑے اگے طرح طرح دے کھانے اور قسم قسم دے پھل، انہوں نے نظریہ آئے سے کہ اسی جدو میلے تو واپس آواں گے نا، جدو واپس آواں گے اجڑا ہوئے گا اگر کھانا وغیرہ یا پھل انہاں نوں اسی چوک کے گھر لے جاؤ گے تو برکت تو ہوگی، ساڑھے واسطے برکت بن جائے گا۔ حضرات محترم برحال آپ نے فرمایا تاڑے اگے طرح طرح دے کھانے پے نے کیوں نہیں کھاندے، بے جان امور دا بھلا کی جواب دے سکدیاں سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وڈے بت تو علاوہ سارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اللہ دا قرآن فرماتا فجعلہ جزاءً الا کبیرا لعلہم الیہ یرجعون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وڈے بت تو سوا سارے دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، سارے بتاں توڑ دیتا، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، الیہ یرجعون شہد واسطے دعائی واسطے اگے چل کے سمجھاؤں گے۔ حضرات محترم جدو بتاں دے پجارے میلے تو پروں تے بت خانے دے اندر آئے، انہوں نے اپنے خود ساختہ خداواں دی حالت ویکھی، کسے دیا ٹنگاں نہیں، کسے دا سر نہیں، کسے دیا اکھاں نہیں، کسے دے کن نہیں، سارے دے سارے زمین دے ڈگے پے نے۔ انہاں لوگوں نے جدوں ویکھیا بڑے حیران ہوئے، اللہ دا حکم سرگل کرے، اللہ دا قرآن فرماتا ہے حضرت قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں انہاں بتاں دا ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا، انہاں سارے نوں توڑ دیتا، وڈے نوں صحیح سالم رکھیا، انہوں نے توڑیا۔ جدوں بتاں دے پجاری آئے قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، انہوں نے اپنے خداواں دی حالت ویکھ کے کہن لگے جنہیں ساڈے خداواں نال کم کیتا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وہ ظالم ہے۔ ماتنا اللہ دے نبی انہوں نے ظالم آکھیا کہ جنہیں ساڈے بتاں نال ساڈے خداواں نال کم کیتا نا وہ ظالم ہے۔ حضرات محترم اللہ دا قرآن فرماتا ہے انہاں لوگاں دے وچوں جدوں لوگاں دے وچوں نا اللہ دا قرآن قالوا سمعنا فتى يذكرهم قال له إبراهيم، انہاں چند لوگاں دے وچوں آکھیا کہ اساں نے ایک جوان نوں بتاں دے بارے برا کہندے ہوئے سنیا ہے۔ سردار نے کہاں نے جدوں سنیا تو کون ہے، انہاں آکھیا یقال لہ ابراہیم، ان دا نام ابراہیم۔ سردار نے جدوں ابراہیم دا نام سنیا بڑے غضب دے نال کہن لگے، اللہ دا قرآن فرماتا ہے قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ تسی انہوں لوگوں کے سامنے بلاؤ تاکہ لوگ گواہی
میری تقریر کے نال لوگوں کو غلطی کا احساس ہوئے گا، غلطی کا پتہ چلے گا. جدو سردار نے بڑے غصے نہ آتے نا یا ابراہیم تو ساڑے پتر والے کام کیتا، تو آپ نے فرمایا قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. تسی میرے کولوں پوچھ دے ہو کہ بتاں نال تو کم کیتا ہے، تسی اپنے وڈے خدا کولوں کیوں نہیں پوچھ دے؟ تسی اپنے وڈے بت کولوں کیوں نہیں پوچھ دے؟ وڈے خدا کولوں کیوں نہیں پوچھ دے جنوں تساں نے سونے دا بنایا اور اکھاں ہیرے دا بنایا، جڑیاں رات نو سونے سی اودے کولوں پوچھو، جنوں تسی دروازے دے چوکیدار بلایا جاندا ہے. جدوں کوئی حویلی دے اندر، محلے دے اندر، دکان دے اندر چوکیدار بلایا جائے، کوئی مسئلہ بنے تو پہلے وہ چوکیدار پوچھ دے ہمیں کی گل ہے، کی ہوا کی ہوا. چوکیدار پہلے پوچھ دے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تسی انہوں بلایا ہے دروازے کو، بڑے خدا ہوں دے کولوں کیوں پوچھ دے؟ شاید ہو سکتا ہے بڑا آپس کے اندر لڑ پے ہوں، آپس کے اندر لڑ پے ہوں تے بڑے خدا کو غصہ آیا اور انہیں دوسرے نے پھر کر دیا ہو. حضرات محترم، بہرحال اللہ کا قرآن فرماتا قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. فرمایا تسی اپنے وڈے خدا کولوں پوچھو کہ انہاں نوں ٹوٹے ٹوٹے، انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کنے کیتا؟ ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے کنا؟ حضرات محترم، بہرحال فاسألوہم ان کانوا ینطقون. انہوں نے کی آخیا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ بڑا بول سکتے ہیں، یہ بڑا بول سکتے ہیں، یہ بول نہیں سکتے. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم کفار. انہوں نے اپنے دل دے اندر شرمندہ ہو، دل دے اندر شرمندہ ہو اور کہنے لگے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہنے لگے کہ یہ بول نہیں سکتے، بولنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اسی انہوں کو کیوں پوچھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. پھر جڑے بول نہیں سکتے، جڑے بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، جڑے تانوں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ تانوں نفع دے سکتے ہیں نہ تانوں نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر تسی انہوں کیوں خدا کہتے ہو؟ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے اف لکما ولما تعبدون من دون اللہ. لعنت ہے تاڑے دے اور تاڑے خداواں دے، لعنت ہے تاڑے دے تاڑے خداواں دے کہ جڑے نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تے نہ بول سکتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے کی فرمایا اف لکما ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعبدون. تاڑے دے اور تاڑے خداواں دے لعنت. آپ نے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کروائی کہ کسی نہ کسی طریقے نال میری قوم دین ابراہیمی تیار ہے، اللہ وال رجوع کر لے، اللہ وال دھیان لگا لے. لیکن سمجھان کے باوجود وہ آگ نال انہوں نے آگ نال لڑنا چلنا شروع کر دیا. کرائے خدا نہ آئے. دیکھو نا اگے انشاءاللہ اگلے جمعے کے مبارک کے اندر قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. ابراہیم اے آگ ابراہیم کے سلام کی رو ٹھنڈی ہو جائے. اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ اللہ پاک اللہ پاک اپنے میرے حبیب علیہ السلام سے کہنا بندہ نشید گنہگار نے جو بیان کی میں اس نے اور اللہ پاک سارے مسلمانوں بند معاف کرنا